بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا بیان ہے صدقات کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے دوستو، صدقہ دینا بہت بڑی نعمت ہے، چاہے نقد دیا جائے، کیش جو ہوتا ہے وہ دیا جائے، یا کوئی بھی انسان کے پاس کوئی چیز ہو وہ صدقہ کر دے، چاہے کھانا ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، یا کپڑے ہوں، یا کوئی بھی استعمال کی چیز ہو وہ صدقہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بہت برکات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک میں فضیلت بیان کرتے ہوئے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اور اپنا مال دیا، مال کی محبت ہوتے ہوئے قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافر کو، اور سائلین کو، سوال کرنے والوں کو، اور پھر رقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں۔ تو اس میں فضیلت ہے۔ پوری آیت لمبی ہے، میں مختصر آپ کو یہ آیت کا حصہ پڑھ دیا۔ تو یہ مال کی محبت ہوتے ہوئے خرچ کرنا یہ عظیم نیکی ہے، بہت عظیم نیکی ہے۔ فرمایا نا، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ مال دینا یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یعنی صدقات بھی کرنے چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو ہے اس آیت میں ذکر آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ آت المالہ ہے، تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا، ان اللہ لیربی لأحدکم صدقتہ کما یربی احدکم فلوہ او فصلہ حتی تکون مثل احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ تمہارے صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو یا گائے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ یہ صدقہ جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، دوسری حدیث میں بھی اسی طرح، ان اللہ لیربی لأحدکم صدقتہ حتی تکون مثل احد، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، یعنی بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ دینا رہنا چاہیے، نقد بھی، کیش جو ہو کسی کے پاس، ورنہ جو چیز بھی زائد ہو حاجت سے، جیسے آیت میں فرمایا نا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے جو زائد چیز ہے اس کو خرچ کر دو، یعنی جس کی تمہیں حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر دو، یعنی مستحقین کو دے دو۔ اور صدقات کے اتنے فضائل ہیں کہ انسان دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ فرمایا، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، جو تم بھی خیر کرو گے، یعنی صدقہ دو گے، اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے، وہ تمہاری طرف اس کی برکتیں لوٹا دی جائیں گی، وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں بھی اس کی خیر تمہیں ملے گی، اور آخرت میں بھی اجر و ثواب بہت عظیم ملے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ غل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، یعنی وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ اور چپکے سے صدقہ کرنا، جو 7 لوگوں کو جو ہے ملے گا عرش کا سایہ، اس میں ایک وہ بھی ہوگا جو بہت خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے، جس کو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، صدقہ دیا، تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، مطلب ہے کہ بہت خفیہ، مخلوق کو پتہ نہیں چلا، چپکے سے جا کے مستحق کو دے دیا جائے، تو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے یہ بھی ہیں۔ اور اس طرح فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ،
اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے تو صدقہ دے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا علاج ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے صدقہ دینا. دنیا میں بھی خوب برکتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہو. جو بھی آخرت میں چاہتا ہے کہ اس کو اونچی درجات ملیں تو خوب صدقہ دیا کرے. جو اس بھی کسی کے پاس جو زائد چیزیں ہیں تو وہ دے دے فقیروں کو، کیونکہ فرمایا قل العفو یسألونک ماذا ينفقون. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا قل العفو، یعنی جو زائد چیزیں ہیں تمہاری حاجت میں ضرورت میں نہیں ہے اس کو تم دے دو، صدقہ کر دو. ہاں تو اسی طریقے سے یہ صدقہ جو ہے نا یہ جہنم سے بھی وقایہ ہے، جہنم کے عذاب سے بھی بچانے کا بہت بڑا سبب ہے. لہذا صدقہ ضرور دیتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے. کیش دینا چاہیے، اور کسی کے پاس کیش ہو تو کیش بھی دے، اور ساتھ ساتھ جو زائد اس کے پاس سامان ہو، گھر کے کوئی بھی سامان ہو، کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے اس سے محبت ہو اس اپنے سامان سے، تو جب محبت والا چیز دے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا اس کو صدقہ کیا تھا. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. یعنی نیکی یعنی کمال درجہ تمہیں نیکی میں اور تب حاصل ہوگا جب تم ایسا مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. لہذا کسی کے پاس کوئی ایسا مال ہو جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس میں سے وہ ضرور صدقہ کرے تاکہ اس مقام کو پہنچ جائے. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی نا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میرے پاس سب سے اچھا اور میرا پسندیدہ مال جو ہے نا یہ بیرحا یہ باغ ہے، یہ ہے جو یہ تو میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے صدقہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذاک مال رابح، یہ تو بہت ہی ربح والا ہے. تو فرمایا کہ اپنے قریبہ میں اس کو تم تقسیم کر دو. تو انہوں نے اپنے قریبہ میں تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا. اور یہ وہ صدقہ ہے کیونکہ جو اس کا فائدہ مستقل ہے، کیونکہ وقف کر دینا کوئی چیز جب تک اس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جائے گا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. بہت عظیم نعمت ہے صدقہ کرنا، خاص کر ایسا صدقہ جس کو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا رہے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان وفات کے بعد جو صدقہ جاریہ کر گیا ہے وہ بعد میں بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے. جی، اور یہ ایک جو حدیث ہے نا یہ غل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، اس کو اب خاص طور پر دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن کتنا پریشانی کا دن ہوگا. اس دن عرش کا سایہ بھی مل جائے گا جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اور یہ دوسرے آدمی فرمائے کہ اس کا صدقہ بھی اس کا سایہ ہوگا. تو میرے دوستو اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے صدقہ دینے میں، اور اپنے مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو. حدیث شریف فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. اور ایک حدیث میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو ذکر کی ان اللہ لا یربی لاحدکم صدقتہ، اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتا ہے. اور ایک آیت جب نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. کیا من قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ کے لیے غریبوں کو فقراء کو دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر جو چند در چند اس کو پھر بہت بڑھا کے اجر عطا فرمائیں گے، اس کے لیے اجر کریم ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا باغ تھا، اس میں 600 درخت تھے کھجور کے. وہ آئے اور انہوں نے یا صدقہ کر دیا. اور ابو الدحداء جو ہے ان کی بیوی جو تھی
وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس باغ میں تھیں، آواز لگائی کہ نکل جا، یہ میں نے اپنے رب کو قرضہ دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ربح بیعک یا ابا الدحداح، تم نے تو بہت مبارک اور بہت ہی نفع والا سودا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض دیا ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کر دیا اللہ کے بندوں پر، تو لہذا صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ جو گھر میں کسی کے پاس زائد چیزیں اس کو بھی صدقہ کر دے، زائد کپڑے وہ بھی صدقہ کر دے، یہ مومن کی شان ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔